اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیاباں کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں، سنا ہے پڑوس کے گاؤں کیسر جنگ میں ایک تجربہ کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش اپنے گدھے پر سوار ہو کر حکیم صاحب کے مطب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہیے؟ جی سرکار، کریم بخش نے کہا۔ کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی مکمل سکون تو نہر کے پل پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ نہیں جی، اتنا نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے غل غپاڑے سے پریشان ہوں، 1 منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔ گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے اس بیتوقع سوال کو سن کر کہا، آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری رودات سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ، آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب سکون سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ غریب کریم بخش نے سلیمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے بھولو دھوبی سے ایک گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جو غل مچانا شروع کیا تو محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور رودات سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا بھولو کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ حکیم صاحب خمیرہ گھونٹے ہوئے بولے، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔ کہہ جو دیا، کتے سے پیچھا چھڑا لو، حکیم صاحب زور دے کر بولے۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔ مرغے کو بھی حلال کر ڈالو، حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب بہت محبت کرتے ہیں، جس دن وہ آذان نہیں دیتا لگتا ہے دن ہی نہیں نکلا۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے سختی سے کہا، مرتا کیا نہ کرتا۔ بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش خوش چاندنی پر بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ مائکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب، اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا،
اب آپ نے بے تکے مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے۔ اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھی۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کرو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔